کسی سے پوچھ کے آئی تھی وہ داڑا، وہ فجر کے نماز پڑھ کے تسبیحات میں لیے کچھ پڑھ رہی تھی کہ شاہ بیٹھ کے دوسری سر پہ آ کر بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا وہ نماز پڑھ کے آیا ہے۔ اکثر وہ خود اسے فجر کی نماز کے لیے اٹھاتی، یہ شاہ نے ہی اس سے کہا تھا۔ باقی 4 وقت آپ اس ٹائمنگ میں ہی پڑھتا۔ وہ ایک لمحے کو گھبرا ضرور گئی تھی، پھر تسبیح اٹھا کے اس نے کہا، مجھے بابا سے ملنا تھا، جب عمل کرتے ہوئے نہیں ڈری تو آپ کیوں زبان لڑکھڑا رہی ہے؟ منع کیا تھا نا میں نے، پھر کیوں؟ اور میرے سامنے زبان چلا رہی تھی۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا اسی وقت چھوٹکا دوں، لیکن اتنی آسان موت نہیں دوں گا تمہیں۔ بہت گہرے لہجے میں وہ گویا ہوا۔ 6 ماہ ہو گئے مجھے امی ابو سے ملے، مجھے لگتا ہے یہ زندگی ایسے ہی تل رہے گی میری آخری سانس تک۔ میں ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تڑپتی رہوں گی۔ میرا اتنا قصور نہیں جتنی مجھے سزا ملی ہے۔ میں آج بھی یہی کہوں گی، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ اس تقریر سے اکتایا ہوا بیڈ پہ لیٹ گیا۔ اچانک کچھ یاد آنے پہ شاہ کے ہونٹوں پہ جان لیوا مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ کیا وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا جس سے وہ بچ رہی تھی۔ اس نے زور سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ وہ نہیں سننا چاہتی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا وہ یہاں سے بھاگ جائے۔ اپنی بیٹی کی زندگی مانگنے آئے تھے، انہیں تو شاید یاد بھی نہیں کہ ان کی کوئی بیٹی بھی ہے۔ وہ تو جیسے سنتے ہی ہوش کا بیٹھی یہ تک بھول گئی کہ بیڈ پہ لیٹا شخص ہر وقت فرعون کے روح میں اس کے سامنے آیا۔ بابا نے میرا پوچھا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پوچھا ہوگا، آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاہ اسے نظر انداز کرتا آنکھیں موند گیا۔ پردے برابر کرو اور سکون سے سو جائے۔ بابا نے پوچھا ہوگا، آپ شٹ اپ، میرے اندر کے حیوان کو مت جگاؤ۔ اگر زندگی پیاری ہے تو سو جاؤ۔ اس کی داڑھ سے کانپ اٹھی۔ اس نے اٹھ کے پردے برابر کی اور لائٹ آف کر دی۔ اسے اندھیرے سے ہمیشہ سے ہو پاتا تھا، لیکن شاہ اندھیرے میں سونے کا عادی تھا۔ اب تو اسے بھی عادت ہو گئی تھی۔ وہ بیڈ پہ آ کر لیٹ گئی۔ کروٹیں بدل کے تھک گئی، لیکن اسے نیند نہیں آئی۔ وہ اس باعث پر تھی یہاں سے جانا موت کو دعوت دینا، اس لیے خاموشی سے لیٹی رہی۔ میر، میرے کیبن میں آؤ۔ جی بابا۔ اذان فون رکھ کے مینیجر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ آج سب پریزنٹیشن ٹھیک ہے؟ تم جاؤ اور باہر بول دینا کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے۔ باقی فری ہونے پہ میں تو تمہیں بتاؤں گا۔ اوکے سر۔ مینیجر اٹھ کے چلا گیا تو اذان سیٹ کی سے سر ٹکا کے آنکھیں موند گیا۔ آج کل وہ حیا کی وجہ سے پریشان ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں جو حیا نے اذان سے نہ شیئر کی ہو، اور اب نہ جانے کیا تھا جو وہ اس سے چھپا رہی تھی۔ جی بابا۔ میر کی آواز سے اذان اپنے سوچوں سے باہر آیا۔ حیا سے بات کی نہیں بابا۔ میر اب اذان کے سامنے ہی چیئر سنبھال کے بیٹھ چکا تھا۔ کیوں؟ اذان نے ایک آبرو اچکا کے پوچھا۔ بابا وہ نہیں بتائے گی، اور جب میں جانتا ہوں تو اس سے سوال کرنے کا فائدہ۔ میر پرسکون بیٹھا تھا۔ اذان اس کے انداز پر حیران ہوا۔ کل سے خود وہ پریشان ہے۔ پوری رات اس کی آنکھوں میں کٹی تھی۔ سب جانتے ہو تو پہلیاں کیوں بجوا رہے ہو؟ صاف بات کرو بابا۔ آپ حیا اور شاہزادے کی شادی کر دیں، ساری پریشانیاں خود بخود حل ہو جائیں گی۔ اذان کی گوری سے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ مشورہ نہیں مانگا حیا کے رویے کا بتاؤ ہر کس کا ڈر ہے اسے؟ میر نے گہرا سانس دیا۔ اب جو اسے پتا تھا وہ اذان کو بتانا ہی تھا، گویا کہ خود وہ پوری بات نہیں جانتا تھا۔ اسے یقین تھا اس کے سارے سوالوں کے جواب صرف شاہزادے کے پاس ہیں۔ بابا، شاہزادہ حیا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ مجھ سے کل اشر نے حیا کا پوچھا کہ کیا وہ شاہزادے سے اٹیچ ہے، انگیج ہے۔ میرے انکار پہ اس نے ساری بات بتائی۔ کس طرح شاہزادہ نے اسے جھوٹ بولا۔ میر، بچے نہیں ہو تم، یہ تم بات بھی جانتے ہو۔ حیا شاہزادے کا رشتہ بچپن سے طے ہے۔ منگنی نہیں ہوئی تو کیا ہوا، رشتہ تو طے ہے۔ تمہیں اشر کو بتانا چاہیے تھا۔ خیر وہ ڈرتی کس وجہ سے ہے؟ اذان بغور میر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اذان اچھی طرح سے جانا تو کافی باتیں اس سے چھپائے ہوئے ہیں۔ بابا، آپ نے کبھی یہ بات نوٹ کی ہے جب شاہزادہ گھر میں ہوتا ہے حیا کبھی بھی تائی کے پورشن میں نہیں جاتی؟ اکثر تائی امی نے اسے اس بات پہ کافی ڈانٹا ہے، لیکن تائی کے اصرار پہ بھی وہ نہیں جاتی۔ اور یاد ہے پاپا، جب شاہزادہ کا گان گیا تھا حیا آپ کو ایک ہفتہ گھر میں نظر نہیں آئی تھی؟ نہیں نا، وہ پورا دن تائی امی کے ساتھ تھی۔ بابا، تمہید کا مطلب یہ ہے کہ شاہزادہ اب حیا سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن حیا نے منع کر دیا۔ شاہزادہ نے اسے ڈرایا دھمکایا۔ شاہزادہ نے ڈائریکٹ فیضان سے بات کیوں نہیں کی؟ وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں حیا کبھی بھی کسی کو منع نہیں کرے گی۔ سوائے نور کے اس بات پہ دونوں ہی مسکرائے۔ یہ تو آپ اپنے دماغ سے پوچھیے۔ اذان غور سے میر کو تک رہا تھا۔ بابا کیا ہو گیا، نظر لگائیں گے کیا؟
وہ اذلان کی نظریں خود پہ مرکوز دیکھ کہہ اٹھا، جو ہٹنے سے انکاری تھی، بھی مجھے نہیں پتا تھا، میں اتنا بے خبر ہوں پہلے تمہارے معاملے میں، اور اب حیا ایک رنگ آ کے گزرا تھا میر کے چہرے پر۔ اذلان نے بات بدلنے کے لیے لب کھولی، لیکن میر کہہ اٹھا، بابا وہ کیا ہے نا، میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ساری زندگی اپنی بہن کا باڈی گارڈ بن کے رہوں گا، ہر آنے والی تکلیف مجھ سے گزر کے جائے گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اذلان مسکرا اٹھا، میر تم ہوش ہو؟ اذلان سنجیدگی سے گویا ہوا، ہاں ہوش تو بہت، لیکن آپ کی بہو شوہر کو امپریس کرنے کے بجائے ساس سسر کو امپریس کرنے پر تلی ہے، سمجھدار ہے، وہ جانتی ہے اس کے شوہر کے دل کا دروازہ پیر سے نہیں ساس کی خدمت سے کھلے گا۔ اذلان میر کو ایسے دیکھ رہا جیسے پوچھ رہا ہو، صحیح کہا نا، وہ کھل چکا ہے بابا۔ جانتا ہوں میر، میں بہت خوش ہوں تمہارے لیے، اللہ تمہیں دنیا کی ہر خوشی سے نوازے۔ اذلان کے لہجے میں میر کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اذلان ٹائم دیکھ کے اٹھا، ان کی ایک اہم میٹنگ تھی۔ اس نے میر کو چلنے کے اشارے کیا اور چیئر سے کوٹ اٹھا کے بلڈنگ سے باہر آ گیا، جہاں کار میں میر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ صبح دیر سے اس کی آنکھ کھلی، اس نے ایک نظر بیٹھ کے دوسری سائڈ دیکھا، شاہ وہاں نہیں تھا۔ بوٹی بارڈوب سے چا کا سوٹ نکال کے بیڈ پر رکھا اور خود نیچے کچن میں چلی آئی، 2 انڈے بوائل کی اور بلیک کافی بنا کے اوپر لے آئی۔ ٹی ٹیبل پر رکھ کے وہ بکھرے کمرے کو سمیٹنے لگی۔ دوسری طرف شاہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا خود پہ پرفیوم چھڑک رہا تھا، پھر ریسٹ واچ کلائی پہ باندھ کے ناشتہ کرنے لگا۔ گرم بھاپ اڑاتی بلیک کافی کو منہ سے لگائے وقتاً فوقتاً ایک نظر اس پہ بھی ڈال دیتا، جو ڈریسنگ ٹیبل کی بے ترتیب چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھ رہی تھی۔ وہ کافی پی کے اٹھ کھڑا ہوا، بیگ اور موبائل لے کر وہ روم سے نکل گیا۔ شاہ کے جاتے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور نیچے چلی آئی۔ گندے کپڑوں کا ڈھیر نکال کے انہیں واشنگ مشین میں ڈالا۔ پہلے چکر میں شاہ کے کپڑے ڈالے، پھر اسی طرح شاہ کے باقی کپڑے بھی 2 ڈالے۔ ابھی ہنیوز کے اور بی بی جان کے کپڑے رہتے تھے، جو اس نے بعد میں دھونے کا سوچا۔ ابھی ہنی اور بی بی جان کے اٹھنے کا ٹائم تھا، ان کے لیے ناشتہ بنانے وہ کچن میں چلی آئی۔ پڑی میری چائے۔ وہ جو چائے کپ میں انڈیل رہی تھی، ہنی کی آواز پہ جلدی جلدی چائے کپوں میں ڈال کے باہر آئی۔ ملازمہ کے ہاتھ بی بی جان کا ناشتہ بھجوا کر خود وہ ہنی کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر وہ اس کے ساتھ بیٹھی رہی، ہنی سے اپنی اسکول کی باتیں کرنے لگا اور وہ چائے پیتے ہوئے غور سے اس کی باتیں سنتی رہی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھ کے باقی کپڑے دھونے لگی۔ صبح 9 بجے سے اس نے مشین لگائی تھی، اب 1 بجنے کو آیا تھا۔ وہ جلدی سے اس کام کو نپٹا کے کھانا بنانے آئی، جہاں روز تقریباً 15 لوگوں کا کھانا بنتا، گھر کے وہی ملے جلے 4-5 افراد تھے۔ ملازمہ کو ملا کے باقی کھانا گارڈ کے لیے بنتا، جو دن رات پہرہ داری کرتے۔ شاہ نے اماں کو ساتھی سے حکم دیا تھا ان کے کھانے پینے کا خاص خیال رکھا جائے۔ ان کے لیے صبح کا ناشتہ ملازمہ کے ذمہ تھا۔ زندگی کے رنگ بھی عجیب ہے، کل کس موڑ پہ لے جائے کیا پتہ۔ کل تک ان کی زندگی کتنی پرسکون تھی، نہ اپنوں کے کھونے کا ڈر تھا، نہ ان کی جدائی کا غم۔ وہ میلوں دور تھے، لیکن شاہ کے لہجے میں اس کے لیے محبت تھی، اپنا پن تھا۔ وہ آج بھی ان آنکھوں کو بھول نہیں پائی جس نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا۔ اس کا دھیما لہجہ، اس کی باتیں دل کرتا، بس وہ اسے سنتی رہے۔ اب اس کے سامنے جانے سے ہی وہ خوف سے کانپنے لگتی۔ کتنے ماہ گزر گئے اسے جہاز آئے، لیکن اس کی سزا میں کوئی رعایت نہیں برتی۔ دن بھر وہ کسی مشین کی طرح کام کرتی، اس کا جسم درد سے کر رہا تھا، لیکن وہ اف تک نہ کرتی۔ وہ حویلی کا ہر محنت والا کام کرنے کو تیار تھی، چاہے دن بھر ہی کیوں نہ کام کرنا پڑے۔ لیکن اسے شاہ کے پاس جانا منظور نہیں تھا۔ اس کے ساتھ گزرا پل پر لمحہ لمحہ وہ کس اذیت اور تکلیف سے گزارتی، سب وہی جانتی تھی، اور اس کا رب۔ شاہ نے اس کے جسم ہی نہیں، اس کی روح کو بھی زخمی کر ڈالا۔ ابھی وہ پچھلے وار سے ہی نہیں سنبھلتی کہ وہ اسے نئے سرے سے کانچ کے باریک ٹکڑوں کی طرح بکھیر دیتا۔ وہ آٹا گوندتے وقت مختلف سوچوں میں گم تھی کہ اذان کی آواز سے اسے ٹائم کا اندازہ ہوا۔ حمزہ تھکا ہارا لائبریری سے لوٹا آتے ہی گرنے کے انداز میں بیڈ پہ لیٹ گیا۔ نوز کی کاپی روم میں ہی لے آئی، جو وہ ہمیشہ آتے ساتھ پیتا تھا۔ حمزہ میڈیکل کے 3 سال میں تھا، اس لیے اس کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا۔ صبح یونیورسٹی جاتا، پھر وہیں سے لائبریری چلا جاتا۔ شام کے 6-7 بجے جا کر اس کی واپسی ہوتی۔ ماما حیا کیسی ہے اب؟ مہانوس آنکھیں مندے لیٹا ہوا تھا۔ نور کی موجودگی محسوس کر کے اس نے حیا کے متعلق سوال کیا۔ صبح بھی وہ اسے دیکھ کے جو نگیا تھا، ٹھیک ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی، اس لڑکی کچھ
بتاتے تھے بس روئی جاتی ہے۔ نور نے اس کا بیگ اٹھا کے کبرڈ میں رکھا جو اس نے آتے ساتھ بیڈ پہ پھینک دیا تھا۔ ماما میرے سامنے تو ٹھیک تھی، وہ کل رات کافی دیر ہم اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حمزہ اب اٹھ کے بیٹھ گیا تھا، اس نے ہاتھ پکڑ کے نور کو اپنے ساتھ بٹھایا جو اس کا بکھرا کمرہ سمیٹی تھی۔ چھوڑیے ماما، صبح ماسی آ کر لے گی، 2 گھنٹے پہلے کر کے گئی ہے، نور نے افسوس سے کہا۔ حمزہ عمر ایک ہی روم شیئر کرتے تھے۔ جہاں حمزہ صفائی پسند تھا وہی عمر صرف گندگی پھیلانا جانتا تھا۔ کچھ دیر پہلے جو کمرہ بالکل صاف تھا اب گندگی کا ڈھیر لگ رہا تھا۔ ٹاول بیڈ پہ پڑا تھا، گندے کپڑے زمین پہ، پرفیومز کے ڈھکن کھلے ہوئے تھے، جیل موندے منہ پڑی تھی، بند الماری سے الگ کپڑے نکل رہے تھے۔ کیا حال ہے جناب، میڈیکل پڑھ کے پاگل تو نہیں ہو گئے؟ عمر آتے ہی دھڑام سے بیڈ پہ حمزہ کے پاس گر پڑا۔ حمزہ نے ایسے ظاہر کیا جیسے سنا ہی نہ ہو۔ وہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ، اپنے حواسوں میں ہو؟ کیا حالت کی ہے کمرے کی؟ نور اٹھ کے عمر کے بکھرے کپڑے ترتیب سے رکھنے لگی، اسے گندگی سے کوفت ہوتی۔ مما تبھی کہتا ہوں شادی کر دے، اب اچھا لگتا ہے میری ماں اس عمر میں آرام کرنے کے بجائے کام کرے۔ انتہائی معصومیت سے گویا ہوا کوئی لڑکی راضی تو ہو، نور نے اسے دیکھ افسوس سے کہا۔ مما کون پاگل ہے جو آپ کے ہینڈسم بیٹے کو ریجیکٹ کرے گی؟ عمر تو گویا سنتے ہی سکتے میں آ گیا۔ میرے لیے تو لڑکیوں کی لائن لگی رہتی ہے، اس نے مصنوعی کالر جاڑتے کہا۔ ہاں آندھی ہوگی، حمزہ بڑبڑایا۔ کچھ کہا نہیں بھائی، وہ بیزار سا ہوا۔ عمر جم جاتے ہوئے مجھے آسیہ کے گھر ڈراپ کرنا۔ نور الماری بند کر کے کمرے سے جانے لگی، پھر یاد آتے ہی پلٹ کے عمر سے کہنے لگی۔ کیوں مما؟ حیرت و سوالیہ نظروں سے نور کو دیکھنے لگا۔ آج ان کے گھر میلاد ہے اور تمہارے لیے چائے بھجواؤں؟ ہاں مما، ماں ہو تو آپ جیسے جو دل کا حال سمجھ جائے۔ وہ ایک ادا سے بولا۔ نور افسوس سے اسے دیکھتی چلے گی۔ عمر و حیا کا اللہ ہی مالک ہے، دونوں کو سدھارنے میں وہ ناکام رہی ہے۔ اور سنا یونیورسٹی میں میرے لیے کوئی بابی دیکھی؟ حمزہ نے کافی کا پہلا ہی گھونٹ لیا ہوگا کہ عمر کی بات سے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ اسے اپنی کلاس کی وہ لڑکی یاد آ گئی جو ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑی تھی۔ بھائی معاف کرو، تمہیں کوئی کام نہیں؟ کوئی بندہ اتنا بالغ کیسے رہ سکتا ہے؟ حمزہ نے باقاعدہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ خود حمزہ کا ایک ایک پل قیمتی تھا۔ جب سے اس نے میڈیکل پروفیشن چوز کیا ہے اس کی راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے۔ دن رات وہ پاگلوں کی طرح بڑھتا رہتا تھا، اوپر سے عمر سے تنگ کرنے کو کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ خود نہیں پڑھنا تو دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دینا۔ اسی وجہ سے حمزہ نے لائبریری جوائن کی تھی۔ کیا کروں یار، زندگی سے پریشان ہوں آج کل، مزہ نہیں آ رہا، گھر میں کوئی عزت ہی نہیں کرتا، جونی جا کر تو زندگی عذاب بن گئی ہے۔ تبھی تم سے بات کر کے دل کو بہلا لیتا ہوں، اتنے بیزار ہو تو خودکشی کر لو۔ حمزہ نے مشورہ دیا۔ ڈر لگتا ہے، گھر چھوڑ دو، پیسے نہیں ہیں۔ دھوم اور حمزہ خود ہی وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ وہ شاہ کے کپڑے پریس کر رہی تھی کہ ہانی بھاگتا ہوا آیا۔ پڑی چلیے کہیں باہر گھومنے چلتے ہیں۔ نہیں ہانی، مجھے کام ہے، اور ویسے بھی تمہارے بابا پرمیشن نہیں دیں گے۔ انہوں نے دے دی، میں ان سے پوچھ کے آ رہا ہوں۔ بابا نے کہا ہے کہ ڈرائیور تھوڑی دیر میں ہمیں لینے آ رہا ہے، اور مما میں نے بی بی جان سے بھی پوچھ لیا ہے۔ آپ تیار ہو جائیے نا پلیز۔ اوکے بس 2 منٹ میں آئی۔ وہ شاہ کے کپڑے چھوڑ کر تیار ہونے چلے گئے۔ ڈریس چینج کر کے سر پہ دوپٹہ درست کیا، خود کو پوری طرح سے شال سے کور کیا اور ہلکی سی پنک لپسٹک لگائی۔ آج وہ پورے 6 ماہ بعد گھر سے باہر نکلے تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی گھر سے ٹک کے رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ ہر وقت گھومتی پھرتی، کبھی شاپنگ کرنے نکل جاتی، کبھی لنچ، کبھی دوستوں کے ساتھ سی وی، یا کبھی امان بائی سے فرمائش کرتی کہ اسے پورا شہر گھمائے۔ وہ بھی اس کی عجیبہ غریب فرمائشوں سے تنگ آ جاتے، لیکن وہ پورا ضرور کرتے۔ محلے کے ساتھ نیچے آگے ڈرائیور اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بڑھ آیا۔ میم یہ سر نے دیا ہے۔ ڈرائیور نے اسے کریڈٹ کارڈ تھمایا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ شاہ نے ان کے لیے دیا ہے۔ ڈرائیور نے اسے فون دیا جس پہ شاہ کی کال آ رہی تھی۔ السلام علیکم۔ اس نے جیسے کال پک کر کے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، ہنی ساتھ ہے؟ وہی سنجیدہ لہجہ جو اس کی شخصیت کا حصہ تھا۔ جی، شاہ کی بڑی سرد آواز اسے پسینے میں نہلا گئی۔ ڈرائیور نے کارڈ دیا؟ جی جانے یوں شاہ کے ہر سوال سے اس کے دل کی دھڑکن مزید تیز دھڑکنے لگی۔ جانے کب؟ وہ کیا کہہ جائے جو اس کا چہرہ آنسو سے بھیگ جائے۔ ہنی جہاں کہے اسے لے جانا، جس چیز کی فرمائش کرے وہ اسے خرید کر دینا۔ ایک بات یاد رکھنا، اسے ایک پل کے لیے بھی اکیلا مت چھوڑنا، ہر لمحہ گارڈ کے ساتھ رہنا۔ ہنی کو خروج بھی آئے تو تمہاری قبر میں خود کھودوں گا، آئی سمجھ؟
جی جی फ़ون بند ہوتے ہی اسے لگا کسی نے واپس اس کے سانسیں بحال کی ہوں۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون رکھا، اگر ہنی اس کی آنکھوں میں نمی دیکھتا تو دوبارہ سوال کرنے لگتا۔ وہ دونوں آ کر کار میں بیٹھ گئے۔ پہلے وہ مال گئی، وہاں سے ہنی کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کی، جوتے، کپڑے، کھلونے، 7 8 تو ہنی نے ضد کر کے واچز لی جس پہ مختلف قسم کے کارٹونز بنے تھے۔ وہ پورے مال میں ایسے گھوم رہے تھے جیسے وہ روز ہی یہاں آتی ہو۔ اسے ہر شاپ کا پہلے سے ہی پتہ تھا، ہنی تو اسے دیکھتا رہ گیا۔ ہنی اسے کہتا رہ گیا لیکن وہ ضد پہ اڑ گئی تھی۔ ہنی کے لا کہنے میں بھی اس نے اپنے لیے کچھ نہیں لیا، اپنا دل بھی چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے لیے شاپنگ کرے، اور وہ کرتی بھی اگر شاہ کی کال نہ آئی ہوتی۔ اس شخص نے اسے لاوارث سمجھ رکھا ہے کہ جب چاہے پھر ضد کرے، وہ اسے ہنی کا خیال رکھنے کو بول رہا تھا۔ کیا ان شیما میں وہ ہنی کے لیے اس کی محبت کو محسوس نہیں کر سکا؟ وہ کیسے اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ ہنی تو اس کی جان ہے، وہ خود کو قربان کر دیتی، لیکن ہنی بے خروش بھی نہیں آنے دیتی۔ چلتے چلتے ایک شاپ پہ اچانک اس کی نظر پڑ گئی۔ وہ ایک بوتیک تھی جہاں مردانہ ڈریسز تھی۔ ایک سوٹ پہ اس کی نظر چم سی گئی۔ اس کا دل چاہا کاش وہ شاہ کو اس سوٹ میں دیکھ سکے۔ بلیک شلوار قمیض کے ساتھ بلیک ہی ویسٹ کوٹ تھا۔ اس کی گوری رنگت پہ ایسے چمکتا جیسے سیاہ رات میں 14ویں کا چاند، لیکن کیا وہ حق رکھتی تھی کہ اس کے لیے خریدے؟ وہ اندر شاہ بے وہ ڈریس خرید لیا۔ وہ جانتی تھی شاہ اس کی پسند پہنا تو دور دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، لیکن وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی، جہاں اب بھی دل کے کسی کونے میں اس کی محبت زندہ تھی، اتنا سب ہونے کے بعد بھی۔ شاپنگ کر کے اب وہ ریسٹورینٹ میں آ گئے، دونوں نے ہی پیزا آرڈر کیا۔ گارڈز ریسٹورینٹ کے باہر کھڑے تھے۔ اس نے شاہ کے پیسوں سے شاپنگ نہیں کی، لیکن پیزے کے معاملے میں وہ خود پہ کنٹرول نہ کر سکی، اور اتنے مہینوں بعد کھا رہی تھی۔ اب تو وہ اس کا ٹیسٹ بھی بھول چکی تھی، اور ویسے بھی شاہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کی ہر چیز پہ مکمل حق رکھتی ہے۔ بزر سے لطیف ہو کے ہنی کے فرمائش پہ دونوں سی بھی آگے۔ وہاں ہنی نے اسے خوب تانگ کیا، اس کے منع کرنے کے باوجود وہ بار بار پانی کی طرف جاتا اور اس کا سانس وہیں اٹک جاتا۔ شاہ کے خوف سے جب سورج ڈوبنے لگا اور ہر طرف اندھیرا پھیلنے لگا تو وہ ہنی کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ کافی تھک چکی تھی، کار کی سیٹ پہ سر رکھے وہ آنکھیں موند گئی۔ ہنی بھی تھک ہار کے اب آرام کر رہا تھا۔ کار میں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا، دونوں ہی میوزک سے لطف ہوتے اپنے سفر پہ روانہ ہو رہے تھے کہ کار ایک جھٹکے سے رکی۔ اس نے آنکھیں کھول کے سوالیہ نظر سے ڈرائیور کی طرف دیکھا۔ بی بی جی لگتا ہے کچھ خرابی آ گئی ہے، چیک کرتا ہوں۔ بی بی جی انجن میں کچھ خرابی، میں کسی مکینک کو لے کر آتا ہوں۔ کار کا جائزہ لینے کے بعد ڈرائیور نے جانے سے پہلے اس کی اجازت لینا ضروری سمجھی۔ ٹھیک ہے جلدی آنا۔ ڈرائیور چلا گیا۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا جب وہ نہیں لوٹا تو اس نے باہر آ کر دیکھا سنسان سڑک کی ہر طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ پیچھے گارڈ نہیں تھے۔ کہاں گئے؟ ہنی بھی کار سے اتر کر نیچے آ گیا۔ مما کیا ہوا؟ ہنی گارڈ پتہ نہیں کہاں گئے، اور ڈرائیور بھی ابھی تک نہیں آیا۔ ہنی کو لگا وہ رو رہی ہے، بڑی اب کیا ہوگا؟ ہنی کو بھی اب اندیش سے ہو پا رہا تھا۔ ہنی پتہ نہیں وہ حقیقتاً اب پریشان ہو کہ وہ اکیلی گھومتی رہتی، لیکن اس کے ساتھ کبھی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا، نہ ہی وہ رات کو گھر سے باہر نکلتی تھی، اور آج تو ہنی بھی اس کے ساتھ تھا۔ ویسے اس سے زیادہ ہنی کی فکر ہو رہی تھی۔ ہنی چلو کار میں بیٹھو، کیا بات ڈرائیور آ جائے۔ وہ دونوں اندر کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک ایک ویگو آ کر ان کے قریب رکی۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ شاہ ہو۔ کار کا دروازہ کھل کے 3 لڑکے باہر نکلے۔ وہ لڑکھڑا کے چل رہے تھے۔ تینوں اسے جن نظر سے دیکھے تھے اس کا دل چاہا زمین بھٹے اور اس میں سما جائے۔ وہ تینوں اس کی طرف بڑھے تھے۔ ہنی ڈر کے اسے سے چپک گئی۔ اس نے سختی سے ہنی کو خود میں بھیج لیا۔ اس کی ٹانگیں کام رہی تھی، اس کا پورا وجود ہی لرز رہا تھا۔ یارو آج تو جشن منانے کا دن ہے، شکار خود چل کے آیا ہے۔ یارو دیکھو کیا قیامت خیز حسن ہے، ایک لڑکا دل پہ ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ان کے منہ نوچ لے۔ ان کی گھٹیا گفتگو سن کر ایک قدم پیچھے ہوئی۔ مما ہنی بچہ نہیں تھا کہ ان کی باتوں کو نہ سمجھتا، اس نے لندن میں پرورش پائی تھی، ان کی غلیظ باتوں کا مطلب بخوبی جانتا تھا۔ مما ارے یار یہ تو شادی شدہ ہے، لگتی تو نہیں، اتنی خوبصورت ہے، یہ تو مشکل سے 17 سال کی ہوگی، ابھی ہمیں کیا بچے ہٹو، ذرا تمہاری ماں کا دیدار تو کرنے دو۔ اس کی ٹانگیں بری طرح سے کام رہی تھی، وہ آپس میں گندی گفتگو کر رہے تھے۔ اس نے شدت سے اپنے رب کو پکارا۔ اس کی آنکھیں لبالب پانی سے بھر گئی۔ شٹ اپ یو بلڈی باسٹرڈ۔ ہنی سے ان کی غلیظ سے زبان برداشت نہیں، وہ حلق پھاڑ کے چیخا۔ وہ تینوں لڑکے ہنی کی جرأت پہ حیران تھے۔ ان میں سے ایک آگے بڑھا اس سے پہلے کہ وہ ہنی کو کچھ کٹا۔ اس نے قریب پڑا پتھر اٹھایا اور آنے والے کے سر پہ دے مارا۔ وہ ہنی کا ہاتھ
پکڑتی تیز سے قدموں سے بھاگنے لگی. وہ غصے سے کمرے میں ٹہل رہا تھا. اس کا باس نہیں چل رہا تھا. کمرے کی ایک ایک چیز تہس نہس کر دے. وہ آفس سے تھکا ہارا گھر لوٹا تو عائشہ معمول کے مطابق اس کے لیے کافی کمرے میں ہی لے آئی. ساتھ ہی ساتھ وہ بری خبر بھی سنائی جیسے کہ اسے امید تک نہ تھی. اسے لگتا ہے اس کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لے گی، پر اس کے برعکس جب نور نے اسے پرپوزل کا بتایا تو وہ اسے سب بتا گئی. قصہ شاذر اسے ڈراتا دھمکاتا ہے، دوسرے کے سامنے اس کی انسلٹ کرتا ہے. نور تو خیر اس کی باتوں میں نہ آئی، لیکن اس نے عائشہ کو ضرور بتایا کیونکہ نور جانتی ہے وہ عائشہ کی کوئی بات نہیں ٹالے گی. اس لیے عائشہ ابھی شاذر کو وارن کر کے گئی ہے کہ وہ اپنا رویہ سدھارے ورنہ فیضان کے سامنے اس کی پیشی ہوگی. وہ اس وقت اپنی ماں کی دھمکی سے نہیں ڈر رہا تھا، بس ڈر اسے اس بات کا ہے کہ اگر وہ نہیں مانی تو. یہ سوچ اس کا سر دل سے پھٹا جا رہا تھا. وہ حیا کے روم میں بھی گیا تھا اسے سمجھانے، پر بند دروازہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا. وہ کچھ سوچتا وہ کافی پیتے اپنے آفس کا کام کرنے لگا. حیا کے چیپٹر کو اس نے کل پہ چھوڑ دیا. چاہے کچھ بھی ہو کل وہ اسے منا کر رہے گا.